موت کون جانتا ہے کہ اس کو کب آ جائے؟ موت کو کون پکڑ سکتا ہے؟ نوجوانوں، موت پوچھ کر نہیں آتی، پوچھ کر آتی نہیں وقت ازل۔ موت کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اپنا ہے، دوسرے کا نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہاں سودا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سودا لے دو، اور دکاندار اس کا پیسہ دیکھتا ہے۔ دکاندار کیا کہتا ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں سکہ تمہارا کھوٹا ہے، تمہیں یہ دولت نہیں مل سکتا، تمہیں یہ سامان نہیں مل سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آخر کیوں، معذرہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے تمہارا سکہ کھوٹا ہے۔ وہ آدمی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اس کی ہوش چلی جاتی ہے۔ پھر لوگ ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا؟ جب وہ اس کو ہوش آتا ہے، جب وہ ہوش اس کو آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کو تو سامان نہیں دیا اس لیے بھی ہوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی، میں اس وجہ سے بھی ہوش نہیں ہوا، میرے بھائی میں اس وجہ سے بیمار نہیں ہوا، بلکہ اس وجہ سے مصیبت میں آیا، اس وجہ سے تکلیف میں آیا کہ میرا اللہ جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، جب میرا اللہ مجھے قیامت کے دن کہے گا تیرا اعمال کھوٹا ہے، تیرا سکہ میں اعمال کا کھوٹا ہے، تو میں کہاں سے گواہی دوں گا اپنے رب العالمین کو؟ اور نوجوانوں، غور کرنے کا بات تو ہے کہ وہ سکہ کھوٹا ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دوسرا سکہ کما کے لاؤں گا، مجھے دوسرا اعمال مل جائے گا، لیکن جب رب العالمین کہے گا تیرا سکہ کھوٹا ہے، تجھے یہاں نہیں ملنے والا ہے، چلے جا، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کوئی دوسرا سکہ نہیں ملنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہیں، وہ پیٹھ پر کپڑے کا گٹر رکھ کر جا رہے ہیں سودا کرنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے ابو بکر، اگر تم خلیفۃ المسلمین نہیں بنو گے، خلیفہ نہیں بنو گے، تو مسلمانوں کو کون سنبھالے گا؟ مسلمانوں کی خلافت کون کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو میرے بال بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بچوں کی فکر مت کرو، میں بیت المال سے تمہارے لیے راشن مقرر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بیت المال سے راشن مقرر ہو جاتا ہے اور وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ سردار، ہمارا جی چاہتا ہے کچھ میٹھا کھایا جائے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا تو کچھ نہیں ہے، جو آتا ہے بیت المال سے صرف آتا ہے، اور اسی میں سے ہم تجھے کیا کھلائے پلائے، ہمارا تو اتنا گزارا نہیں ہو سکتا جتنا بیت المال سے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا بچانے لگتی ہے، تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتی ہے، جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے بیچ کر، اسے فروخت کر کے سامان منگوا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہتی ہے، سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آخر کہاں سے آیا؟ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، میرے پاس اتنے استطاعت نہیں تھی کہ میں تمہیں میٹھا چیز کھلا سکوں، یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگتی ہے کہ یہ اس بیت المال کا راشن تھا جو تھوڑا تھوڑا بچایا کرتی تھی، اسی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے بیچ کر سامان بنوا لیا۔ کہاں یعنی اس کے بعد گزارا ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ بھی کٹوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آج کرسی پر بیٹھ کر، مسلمان یا کسی بھی دھر کا خلیفہ بیٹھ کر، آج وہ انصاف کے کرسی پر بیٹھ کر نا انصافی کرتا ہے، اسے آخرت کا ڈر نہیں ہے، ان بطش ربک لشدید کا ڈر نہیں ہے۔ کیا اسے اللہ کا عذاب اس پر آنے والا نہیں ہے؟
کیا اللہ کا خوف اس مسلمان پر نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو ذرا سا فکر نہیں ہے کہ رب العالمین کا حساب کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ راست کروا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا تو گزارا ہو سکتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے کہ ان کے گھروں میں آتا ہے حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے، جب انہیں اللہ کا خوف ہے نہیں، جب ان کے دل میں رب العالمین کا خوف ہے ہی نہیں، تو آخر وہ جہیز کیسے کھائے؟ انہیں معلوم کیا ہوگا؟ تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ یہ تمہیں آخرت کے دن پر ڈر نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ رب العالمین؟ حضرت عمر فاروق بیان خود کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، رب العالمین کے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دین احسان کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ما مسمعون عنها بعلم من الصائل، کہ میں پوچھنے والے سے زیادہ تو جانتا نہیں ہوں۔ کیوں کہا؟ وہ تو حضرت عمر فاروق نہیں ہے، بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ اللہ کے روح ہے، وہ اللہ کا نور آیا ہوا ہے۔ کہتے مسمعون عنها بعلم من الصائل، میں پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تو کہتے بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ تو اس کو بھی بتاتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں بھی تو بتاتے ہیں، نہیں بتاتے بلکہ اس کی علامت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نوجوانوں، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں آخرت کا ڈر نہیں ہے، ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، اس لیے حرام اور حلال دونوں کھا جاتے ہیں، اس لیے حرام اور ناجائز طریقے سے کھائے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یقین ہے، ہمارے دل میں یقین ہے کہ آخرت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو نہیں ہوگا یہ لوٹ مار، نہیں ہوگا یہ کسی پر ظلم و ستم۔ اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، جنہوں نے فلسطین کو آزاد کرایا تھا، جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو عمر فاروق ہوتا۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی اگر کہتے کہ ہمارے بعد کوئی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، جن کی نیکیاں آسمان کے برابر ہوتی ہے، جو ایک آیت سن کر خوف کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات جا رہے تھے گشت کرتے ہوئے، ایک بچے کو بیٹھائی، ایک ماں جو بچے کو بیٹھائی ہوئی تھی اور بچے رو رہے تھے، اس میں اینٹ اور پانی رکھ کر پکا رہی تھی۔ بھلا اینٹ پکتا ہے؟ اینٹ نہیں پکتا میرے بھائی، کھچ 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 پک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں اے بڑھیا تیری کیا معذرہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں بلک رہے ہیں؟ تو کہتی ہے میرا بچہ ہے، تو سیلن دیکھ کیا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ کہتا آخر معذرہ کیا ہے مجھے بتا دے۔ کہا تو چلا جا یہاں سے، ورنہ وہ تھپڑ مارو گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آخر یہ عورت کو کوئی گمگین صدمہ لگا ہے، اس لیے یہ نہیں بتا رہی ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آخر بتا معذرہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ ایک عمر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں پر خلافت کرتا ہے۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ہے۔ کہا تو نے کبھی دیکھا؟ کہا میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن سنے ہو کہ وہ عمر فاروق ایسا ہے کہ اس کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق ایسا ہے جو بغیر جنگ کیے،
बता देता है फलस्तीन। सुने हो कि वो गुलाम को अपने इतना एहतराम करता है, सुने हो कि वो हिंदू धर्म की भी एहतराम करता है, सुने हो कि वो उनके गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि अगर वो गिरजा में नमाज पढ़ लेता तो मुसलमान उसको कब्जा कर लेती। सुने हो कि वो कपड़े में पाबंद लगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, इतना गरीब है, लेकिन वो मुसलमान का खलीफा आज हमारा कुछ नहीं कर रहा है। कहा कैसा है, कहा तो इसको देखा नहीं, लेकिन सुने हो इसके बारे में कि ये ऐसा ऐसा है। वही उमर फारूक बैठे हुए हैं वहीं पर और उसी से कह रही है। उमर फारूक ने कहा कि इसमें क्या पक रहा है? औरत ने कहा इसमें ईंट पक रहा है, पानी पक रहा है। कहा ईंट पकता है, पानी पकता है, खाना कैसे होगा? कहने लगी ईंट पकता है नहीं पकता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बच्चा ये तो सोच जाएगा, ये तो रो रो कर थक जाएगा कि मेरा बच्चा ये सोचेगा कि मेरी माँ खाना तो पका रही है, मेरी माँ तो खाना पका रही है, आज मेरी माँ खाना पका रही है। वो बच्चा सो जाएगा, जब कल उठेगा तो वो देखेगा खाना पक रहा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा वो देख रहा है खाना पक रहा है, सो जाएगा, जब सुबह उठेगा तभी देखेगा मेरी माँ खाना पका रही है, मेरी माँ खाना पकाने के लिए तैयार है। वो उमर फारूक उठते हैं और गिर जाते हैं कि औरत इतनी लाचार हो गई है, इतना बेबस हो गई है, फिर भी अपने बच्चे को खाना पकाने के लिए क्या कर रही है, अपने बच्चे को खिलाने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ कर आते हैं, अपने गुलाम असलम को डराते हैं, गुलाम असलम उठो, मुझे एक बोरा आटा दे दो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर लाद दो। वो कहते हैं मेरे आका मेरे कंधे पर लाद दो तुम। कहते मेरे रब का आजाद बहुत सख्त है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ओ मेरे गुलाम असलम, ओ मेरे गुलाम असलम, मेरे रब का आजाद इतना सख्त है और जमीन जब अपने अंदर की बोझ बाहर फेंक देगी, अरे मेरे गुलाम असलम, जब जमीन अपने अंदर की बोझ को बाहर फेंक देगी, उमर फारूक से कहेगी उमर फारूक तो इंसाफ के कुर्सी पर बैठ कर ना इंसाफी क्यों किया? अरे उमर फारूक तू अपने गुलाम से ही काम क्यों कराया? तो मैं कहां से तुम्हारी नेकियां अपनी नेकियां कैसे दूंगा? उमर फारूक अपने कंधे पर रखते हैं और उस औरत के पास लेकर आते हैं। कहा भली उमर तुझे बोला जब कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा, हमसे पूछेगा कि आज यहाँ तो नाइंसाफी नहीं होती है, लेकिन तू कैसे नाइंसाफी किया, तो मैं जवाब क्या दूंगा? उमर फारूक अपने कंधे पर लाद कर लाते हैं और उस औरत के सामने रखकर खुद अपने हाथों से आटा सानते हैं और उसे बनाकर खिलाते हैं। वो औरत खाकर जब आसूदगी की जिंदगी लेती है, सुकून की जिंदगी पाती है, तो क्या कहती है? ऐ रब्बुल आलमीन, इसे उमर फारूक की बना दिया होता, ऐ रब्बुल आलमीन, इसे खलीफा बना दिया होता, मैं रब्बुल आलमीन के बारगाह में गवाही दूंगी कि उमर फारूक मुसलमानों का खलीफा होने के बावजूद हमारी देखभाल नहीं किया करता था, ये उमर फारूक ना होने के बाद भी हमारी खिलाफत की। तो कहने लगे अरे मेरी माँ मुझे माफ कर दे, अरे मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मेरी कोताही थी, मैं तुझे देख नहीं सका, मैं तुझे देख ही नहीं सका। मत करो दीन का सौदा कभी दौलत के लिए, मत करो दीन का सौदा कभी दौलत के लिए, दाग बदनामी का दामन से नहीं जाएगा। कहो मैं
نہیں عمر فاروق کو مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنی مجبور، اتنا لاچار ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت۔ ان کی خلافت کے وقت وہ باہر شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لوڑی، ان کا غلام پیالہ لے کر آ رہا ہے، وہ عورت لے کر آ رہی تھی۔ عمر فاروق وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں آخر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ عمر فاروق وہی عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا بیت المال سے۔ کہا کیوں لے کر آئی ہو؟ کہا کہ تمہاری اہلیہ حمل سے ہے، اور سنی ہوں جو اہلیہ حمل سے ہوتی ہے اسے دودھ پلانے سے بچہ تندرست ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے ایسی اولاد، لے جاؤ بیت المال کا دودھ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے ایسے دولت، ایسی اولاد مجھے نہیں چاہیے جو بیت المال سے پلی پڑی ہو۔ آج مجھے وہ اولاد نہیں چاہیے۔ جب کل قیامت کے دن رب العالمین ہم سے سوال کرے گا تجھے انصاف کے کرسی پر بیٹھایا تھا، تو انصاف کے کرسی پر بیٹھ کر نہ انصافی کیوں کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا رب العالمین کو؟ کیا جواب دوں گا رب العالمین کو جب رب العالمین ہم سے خود سوال کرے گا کہ اے عمر بن عبدالعزیز میں نے تجھے کرسی پر بیٹھایا تھا، تجھے خلافت دی تھی، تجھے سعادت دی تھی، تجھے ہر چیز عطا کی تھی، لیکن تو نے انصاف کی جگہ پر بیٹھ کر ناانصافی کیوں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا رب العالمین کو؟ اس کے بعد آخرت ہے، آخرت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا نام آخرت ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب وہاں حساب کتاب لیا جائے گا، حساب و کتاب دیا جائے گا، تو جس کا حساب و کتاب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس کا حساب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے گا، خوشی کے مارے اپنے اہل والوں سے ملنے لگے گا، اور کیا کہے گا مجھے معلوم تھا، میرا نام اعمال مجھے ملنے والا تھا، لو پڑھو، لوگوں کو دکھائے گا، لو پڑھو، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش میرا ہی موت بہتر تھا، اے کاش مجھے دوبارہ زندگی نہ دی گئی ہوتی، اے کاش مجھے دوبارہ یہ نام اعمال نہ کھولا گیا ہوتا۔ یہاں تو ہر انسان کیسے نہ کیسے بچ ہی جاتا ہے، لیکن اوپر کیسے بچے گا اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں تو ہر چیز بکنے والا ہے، رشوت پر ہر چیز بکتا ہے، لیکن وہاں کس رشوت کو لے کر جاؤ گے؟ وہاں کون سا رشوت تمہاری قبول ہونے والی ہے؟ وہاں تو تمہاری رشوت قبول نہیں ہوگی، وہاں تو تمہاری مال و دولت کام نہیں آئے گی۔ یہاں تو بیٹا گناہ کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، قتل پر قتل کر دیتا ہے، یہاں تو پیسہ دے کر، رشوت دے کر وکیلوں کو، جج کو خرید لیا جاتا ہے۔ وہاں کس وکیل کو، کس جج کو، کس پولیس والوں کو خریدو گے؟ اگر تمہاری زبان نہیں بولے گی تو کہا جاتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمون